افغانستان کی معدنیات امریکی دسترس میں۔ بلند و بالا اور سنگلاخ پہاڑوں میں گھرا ملک افغانستان کوئلہ، تانبا، کرومائٹ، مرکری، زنک، یاقوت اور زمرد جیسے جواہرات اور سونا چاندی کے علاوہ لیتھیم نامی اس چاندی جیسی قیمتی دھات سے بھی مالا مال ہے جو موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بیٹریز کے بننے میں استعمال ہوتی ہے اور دور جدید کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اس قدرتی دولت کا شمار 1 ٹریلین سے 3 ٹریلین ڈالرز میں ہوتا ہے، مگر افغان حکومت، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو تاحال اپنی افغان پالیسی واضح نہیں کر سکا، کی توجہ ان معدنیات کی طرف مبذول کروا کر اس کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مگر پچھلے سال سے افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال مزید گھمبیر ہو چکی ہے، کیونکہ طالبان جنگجو تیزی سے علاقوں پر قبضہ کرتے آ رہے ہیں اور افغان فورسز پر حملوں میں اضافے سے افغان فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ خطہ لیتھیم کے بڑے ذخائر رکھنے کے باوجود داخل ہونے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ کابل حکومت پر امید ہے کہ ٹرمپ کو معدنیات کی دولت کا لالچ دے کر کوئی بڑا دفاعی معاہدہ کرنے پر رضامند کر لے گی، جس کی تصدیق محمد ہمایوں قیومی نے بھی کی، جو کہ انفراسٹرکچر، ہیومن کیپٹل اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے افغان صدر کے بنیادی مشیر ہیں۔ ان کے مطابق افغانستان میں معدنیات کا شعبہ امریکی صنعت کے لیے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کی دسمبر میں ٹرمپ سے بات ہوئی تھی، جس میں گفتگو کا موضوع معدنیات ہی تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سرکاری افسر کے بیان کے مطابق امریکہ افغانستان کے استحکام کے لیے معاشی ترقی کو ضروری سمجھتا ہے، جس میں معدنیات کا شعبہ بھی شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ افغانی تاجروں اور حکام کے ساتھ معاشی اصلاحات پر کام کرے گا، جو کہ نجی شعبے کی ترقی میں اضافہ کرے گا۔ لیتھیم کے مرکزی ذخائر غزنی، ہرات اور نیمروز کے صوبوں میں ہیں، جن میں ہرات اور نیمروز طالبان اور افغان فورسز کے درمیان باقاعدہ جنگ کا مرکز ہیں، جبکہ غزنی پر طالبان کا قبضہ ہے، اور افغان حکومت کے الزام کے مطابق طالبان کا غزنی کی کانوں پر قبضہ غیر قانونی ہے، جن سے وہ سالانہ $20 ملین کما رہے ہیں۔ معدنیات کا شعبہ اس وقت وہ واحد شعبہ ہے جو افغانستان کی غربت کو ختم کر کے اس کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب ان کا کنٹرول غیر ملکی ہاتھوں میں نہ ہو۔ استعماری طاقتیں کسی بھی ملک کے قدرتی وسائل پر قابض ہو کر اس کے ثمرات وہاں کی عوام کے ہاتھوں میں جانے سے روک لیتی ہیں۔ اس کی نمایاں مثال افریقی ممالک ہیں، جہاں سونے اور ہیروں کی دولت کو مغربی ممالک نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور وہاں کی عوام کو اپنا غلام بنا لیا۔ افغان حکومت تاریخ سے سبق سیکھنے کے بجائے صرف اپنے محدود اقتدار کے دوام کے لیے افغانستان کی معدنیات کی دولت امریکی جھولی میں گرانے کو بےتاب ہے، جس کا خمیازہ افغان عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر یہ سوچا جائے کہ امریکہ ان معدنیات کو نکال کر انہیں افغان عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے گا تو یہ خام خیالی ہے۔ مسلسل جنگ سے سرمایہ کار بھاگ چکے ہیں، کرپشن زوروں پر ہے، اور بہت سی کانیں وار لارڈز کے قبضے میں ہیں جو اس کا منافع خود لیتے ہیں، جبکہ افغان حکومت کے پاس مالی یا تکنیکی وسائل موجود نہیں، اور حکومت کی معدنیات اور پیٹرولیم کی وزارت انتشار کا شکار ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وزارت کے وزیر کی کرسی پچھلے 1 سال سے خالی ہے۔ ان حالات میں اپنی قدرتی دولت کا قبضہ امریکہ جیسے جارح اور قابض ملک کو دینا، جس کا افغانستان کی بربادی میں کلیدی کردار رہا ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔